برے اعمال دیمک کی طرح ہیں، ان کے ذریعے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سے سب مٹی ہو جاتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ حق تنقید تمہیں ہے مگر اس شرط کے ساتھ جائزہ لیتے رہو اپنے بھی قربانوں کا۔ جب آپ اپنے گھر والوں سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ غلط راستے پر ہیں۔ عمر کی اونچائیوں پر چڑھتا ہوا انسان یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت زینہ در زینہ 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ زندگی کو اتنا سیریس مت لو کہ دنیا سے کوئی بھی زندہ نہیں گیا۔ کسی مکمل شخص کی تلاش میں زندگی کا سفر کرنے سے بہتر ہے کہ کسی ادھورے انسان کو اپنے پیار سے مکمل کر دو۔ صبح دھند چھائی ہو تو بھی آپ کو سورج کے ہونے کا یقین ہوتا ہے، اس طرح جب مشکلات کی قہر پھیل جائے تو اللہ کی رحمت کے آفتاب کا یقین رکھیں۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ ہیں اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرض لینے سے بچو، کیونکہ قرض رات کا غم اور دن کی رسوائی ہے۔ حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگیں تو وہ ملک و قوم کی آبرو کی حفاظت کے قابل نہیں رہتے۔ اچھا ضرور بنے مگر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ زبان سے معاف کرنے میں ٹائم نہیں لگتا، دل سے معاف کرنے میں زندگی بیت جاتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا اچھے دل سے استقبال کرو، کیونکہ ان کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ آنسوں وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف اللہ ہی سنتا ہے، گرتے آنسوں اور ٹوٹے دل کی قدر اللہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ کسی کو تحفہ دو تو خلوص اور اعتبار کا دو، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز مہنگی نہیں۔ یقین کریں باپ دنیا کا وہ شخص ہے جو خود سے بھی زیادہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ والد کی ناراضگی یعنی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، 2 شخصوں پر رشک کرنا چاہیے، ایک وہ دولت مند جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہو، اور دوسرا وہ عالم جو علم کے ذریعے فیصلے کرتا ہے۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل آخرت کی یاد دلائے۔